عرفان خان صدر سٹی ایس آئی او نے اپنے صحافتی بیان میں بتایا کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی اسٹوڈنٹس اسلامک آرگنائزیشن کی جانب سے اسٹڈی سینٹر کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے، جس میں ماہر و تجربہ کار اساتذہ ایس ایس سی اور انٹر کے طلباء کو معیاری کوچنگ اور رہنمائی سے امتحانات کا بآسانی سامنا کرنے کے اہل بنائیں گے۔ عرفان خان نے بتایا کہ ہر سال ایس آئی او کی جانب سے ارقم اسٹڈی سینٹر کا کسی مناسب مقام پر قیام عمل میں لایا جاتا ہے، جہاں پر ہر سال سینکڑوں طلبہ کوچنگ سے استفادہ کرتے ہیں۔ اس سال 15 جنوری سے ارقم اسٹڈی سینٹر کے کلاسز کا آغاز ہوگا، لہٰذا طلبہ اور اولیاء طلبہ متوجہ ہو اور ایس آئی او آفس متصل مسجد رضا بیگ احمدی بازار پر رجوع ہو کر اپنا رجسٹریشن کروا لے۔ عرفان خان نے بتایا کہ ارقم اسٹڈی سینٹر سے طلبہ کو نہ صرف کوچنگ فراہم کی جاتی ہے بلکہ ساتھ ہی ان کو مضبوط تیاری کے لیے مواد بھی فراہم کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ مزید تفصیلات کے لیے سیل فون نمبرات 8919274752 اور 63096287774 یا پھر 630983519 پر ربط پیدا کیا جا سکتا ہے۔ ایس ایس سی اور انٹرمیڈیٹ کے طلباء کی تعلیمی معیار کو بہتر بنانے کے لیے اور اچھے نمبرات سے ان کو کامیاب کرانے کے لیے ایس آئی او نظام آباد کی جانب سے 45 روزہ اسٹڈی سرکل ارقم اسٹڈی سرکل کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جو 15 جنوری سے 20 فروری تک یہ منعقد ہوگا، جس کے اندر معیاری ٹیچرز وغیرہ ہوں گے جن کو ڈاؤٹ سالونگ کے علاوہ ویکلی ٹیسٹ کنڈکٹ کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کی تربیت کا سامان بھی وہاں پر فراہم کیا جائے گا۔ لہٰذا میں تمام ہی پیرنٹس اور ذمہ داران سے خواہش کرتا ہوں کہ اس بہترین موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے ایس ایس سی اور انٹرمیڈیٹ کے طلباء کا رجسٹریشن یہاں پر ضرور کرائیں۔ یہ اسٹڈی سرکل انٹیگرل اسکول کے اندر شام 8:30 بجے سے 10:30 بجے تک ہوگا، لہذا آپ تمام حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ اس کے اندر ضرور رجسٹریشن کرائیں۔ رجسٹریشن کے لیے 500 روپیز فیس رکھی گئی ہے، جو ایس آئی او آفس احمدی بازار رضا بیگ مسجد کے اوپر فرسٹ فلور پر عصر کے بعد عشاء تک 9 بجے تک یہ آفس چالو رہے گا، وہاں پر آپ رجسٹریشن ضرور کریں۔ زندگی کا ایک نظام ہے جو مربوط طریقے سے چل رہا ہے۔ انسان کی بھوک ایک تلخ حقیقت ہے اور بھوک کو بجھانے کے لیے انسان پرتکلف غذاؤں کا خواہش ذائقوں کا متلاشی رہتا ہے۔ پیٹ کی بھوک تو کوئی بھی غذا بجھا دیتی ہے، لیکن زبان کی بھوک صرف ذائقوں کی طلبگار ہوتی ہے اور انسان ہمیشہ ہی ذائقے دار کھانوں کا متلاشی رہتا ہے۔ کسی دانا نے کہا کہ پیٹ انسان کو جینے اور مرنے کے اسباب فراہم کرتا ہے، لہٰذا پیٹ کی تسکین صرف غذاؤں پر ہی انحصار کرتی ہے۔ جب بات لذیذ غذاؤں کی آتی ہے تو پھر ان کو بھی تلاش کیا جاتا ہے جو ذائقے دار کھانا بنانے میں مہارت رکھتے ہوں۔ غرض کے پیٹ کی بھوک کھانے سے، زبان کی بھوک ذائقے سے مربوط ہے، لہٰذا لذیذ کھانا بنانے والے ہمیشہ ہی اہمیت کی نظر سے دیکھے جاتے ہیں۔ لہٰذا پینٹر کالونی سے مربوط گلشن ہلز کالونی میں واقع نیو ضیاء اسکول کے صدر مدرس محمد حامد نے فیصلہ لیا کہ اپنے طلباء کو تعلیم سے آراستہ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو مختلف فنون کو سیکھنے کی ترغیب دی جائے گی تاکہ ان کے اندر موجود فطری اور تخلیقی صلاحیتوں کو ابھارا جائے۔ لہٰذا 11 جنوری کو نیو ضیاء اسکول کے طلباء کے لیے فوڈ کارنیول کا اہتمام کیا گیا، جس میں طلباء نے انتہائی شوق و دلچسپی سے حصہ لیا۔ طلباء و طالبات نے اپنے گھروں سے مختلف قسم کی ڈشز تیار کروا کر اس غذائی نمائش میں رکھا۔ محمد حامد نے بتایا کہ طلباء نے ان ذائقے دار لذیذ غذاؤں کو تیار کرنے میں اپنی والدہ اور دیگر بڑوں سے تعاون حاصل کیا۔ اس کم سن طلباء و طالبات کی جانب سے تیار کی جانے والی ڈشوں کو دیکھنے اور ان کا ذائقہ چکھنے کے لیے بے شمار لوگ اس غذائی نمائش میں شریک ہوئے اور طلباء کی حوصلہ افزائی کی اور ان کی تیار کی گئی ڈشوں کی مناسب قیمت دیتے ہوئے یہ ڈش خریدی، جس سے طلباء نے خوشی محسوس کی اور انہوں نے ناظرین و خریداروں سے اظہار کیا۔ ہیڈ ماسٹر محمد حامد نے بتایا کہ ان کے اسکول کے طلباء نے جس قدر شوق و دلچسپی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مختلف ڈشیں تیار کی وہ قابل مسرت بات ہے، لہٰذا وہ اولیاء طلباء بالخصوص آج شرکت کرتے ہوئے اس کارنیول کو کامیابی سے ہمکنار کرنے والے تمام احباب سے اظہار تشکر کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں نیو ضیاء اسکول کا ہیڈ ماسٹر حامد خان
यहाँ पर हमारे स्कूल पर फूड कार्निवल या फूड फेस्टिवल का प्रोग्राम मुंतखब किया गया था, जहाँ पर 350 प्लस स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया, पार्टिसिपेट किया और माशाल्लाह से पूरे पेरेंट्स यहाँ के एरिए के और आटोनगर जिया स्कूल के और तकरीबन उनके फ्रेंड्स एंड फेलोज सब लोगों ने आकर यहाँ पे बच्चों को इंकरेज किया। अल्हम्दुलिल्लाह ये सब पेरेंट्स की दुआओं का नतीजा है और बच्चों की मेहनत का नतीजा है। इंशाअल्लाह आगे भी हम इसी तरह से या इससे बेहतर प्रोग्राम मुनक़िद करेंगे बच्चों के लिए। फूड कार्निवल का मकसद यही था कि बच्चों में इंकरेजमेंट आना, तो एक नई चीज़ भी बच्चों में डेवलपमेंट होना, कि ये भी मालूमात है, एक फेस्टिवल टाइप में होना है ताकि बच्चों में एनर्जी और इंकरेज होना, ये भी चीज़ें हैं अपार्ट फ्रॉम द एजुकेशन इंटरटेनमेंट पर्पस। ये गाना नाच गाने से बेहतर ये चीज़ दिखी हमको। जमीयतुल उलमा हिंदुस्तान के मुसलमानों की नुमाइंदा तंजीम है। जमीयतुल उलमा के रियासत तेलंगाना की मजलिस मुंतजिमा का इजलास 11 जनवरी हफ्ता सुबह 9 बजे तज़ोहर मस्जिद नूर मदरसा मिसबाउल हुदा कामरेडी में बसदारत अमीदुल उलमा हजरत मौलाना मुफ्ती गयाजुद्दीन रहमानी रियासती सदर जमीयतुल उलमा मुनक्किद होने जा रहा है, जिसमें बहैसियत मेहमान खुसूसी जिगर गोशा शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना सैयद अजद मदनी मुदजिल्ला शिरकत फरमाएंगे। इनके अलावा रियासत के चोटी के खदीम जमीयतुल उलमा से वाबस्ता अकाबिर की भी कदम रंजा फरमाई होगी। इस ज़िमन में एक अहम मशावरती मीटिंग में हाफिज मोहम्मद लायक खान सदर जमीयतुल उलमा निजामाबाद की क़यादत में हजरत मौलाना हाशिम बेग, हजरत हाफिज असगर रहमानी, मोहतरम मौलाना अजमतुल्लाह बेग कामरेडी पहुँचकर इजलास मुंतजिमा जमीयतुल उलमा की तैयारियों का जायजा लिया और इजलास की कामयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया, जिसमें जिला कामरेडी और मेदक के ज़िम्मेदारान ने शिरकत की। मौलाना हाशिम बेग की दुआ से मशावरत इख्तिताम को पहुंची, जबकि हाफिज अदनान की तिलावत और हाफिज अब्दुल अलीम की हदिया नात से मशावरत शुरू हुई।